غلام نے جوتے اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دیے۔ بادشاہ کی نظر پڑی کہ غلام نے میری اجازت کے بغیر جوتے دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں کیوں رکھے۔ فوراً غلام پر غصہ ہوا، کیوں جوتے وہاں سے اٹھائے ہیں؟ غلام نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، جوتے دھوپ میں پڑے خراب ہو رہے تھے، میں نے اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دیے کہ خراب نہ ہو۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، تجھ میں تکبر آ گیا ہے، تیری ہمت کیسے ہوئی کہ بنا میری اجازت کے تو نے میرے جوتوں کو ہاتھ بھی کیوں لگایا؟ فوراً غلام کو مارنا شروع کر دیا، کوڑے مار کر غلام کے جسم پر کوڑوں کے نشان بنا دیے۔ یہ وہی غلام ہے جسے بلال کہتے ہیں، موٹے ہونٹ، کالے رنگ کا کہلاتا ہے، حبشی ہے۔ یہ وہی غلام ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرض سے واپس آئے نا تو آپ نے آ کر پوچھا کہ بلال ایسا کیا کرتے ہو کہ جنت میں کہ تمہارے قدموں کی آواز سن رہا تھا۔ جس غلام کو آقا کے جوتوں کو ہاتھ لگانے کا حق نہیں تھا، اس کو دو جہاں کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بلال کیا کرتے ہو، جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سن کر آیا ہوں۔ یہ ہے عشق کی وہ منزل، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنے کی نسبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو حوروں کی سردار کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کو کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے، سب کو مجھے بھی کچھ عطا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں تجھے بلال دیا۔ وہ حیران ہوئی کہ میں جنت کی حوروں کی سردار اور بلال کوجا سا کالے رنگ کا حبشی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو میں نے بلال سے پوچھا ہی نہیں وہ تجھے پسند بھی کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر، اب عشق ہے کیا لکھوں۔ میں نے جب یہ پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں رونے کو جی کرتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت بلال نے بہت لمبے عرصے کے لیے اذان نہ دی۔ بہت عرصہ بعد ایک دن اذان کے لیے تشریف لائے، آنکھوں سے بھرے منہ سے چند لفظ ادا ہوئے کہ کملی والے کے عشق کی یاد آ گئی اور بے ساختہ رونے لگے۔ میں گنہگار سوچتا ہوں رونا کیوں نہ آتا۔ جس یار کے کہنے پر اذان دیتے تھے، وہ جس نے غلام کو حوروں کی ملکہ کا سردار بنا دیا، جس سے قربت ہونے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ چوم کر کہا، بلال دنیا تجھے غلام سمجھتی ہے تو سمجھے میرا تو آقا ہے نا۔ رنگ کالا بھی ہو تو بلال جیسا حبشی بھی وہاں کیا مقام پاتا ہے، لیکن قربت بس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ قربان میں صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔